قرآن پاک کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 74 میں اللہ کریم نے بنی اسرائیل کی پچھلی آیات میں جو بے عملیاں ذکر فرمائی، انبیاء اور رسل کی بعثت، کتاب کے نزول اور احکامات الہیہ کے آنے کے باوجود ان کی طرح طرح کی ایسی لادینیت اور بے دینی پر مبنی حرکات و سکنات کہ کبھی سامری کے بنائے ہوئے بچھڑے کی پوجا کرنے لگ جانا، کبھی جو احکامات الہیہ نازل ہوتے ان میں حجت بازیاں اور طرح طرح کی سوالات اور پیچیدگیاں پیدا کرنے کی کوشش کرنا کہ کسی طرح ہمیں عمل نہ کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام بیماریوں کا اور خامیوں کا جو نچوڑ ہے اس کو بیان کر دیا کہ اصل وجہ کیا ہوتی ہے، ایسے حالات کیوں پیدا ہوتے ہیں کہ لوگ احکامات الہیہ سے روح گردانی کو اپنا وتیرہ بنا لیتے ہیں۔ فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، فرمایا ان کے دل پتھروں کی طرح ہو گئے یا ان سے بھی بڑھ کے سخت ہو گئے۔ پھر فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، فرمایا کہ بے شک پتھروں میں سے بھی یقینی طور پر کچھ وہ ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور پھر فرمایا اور بے شک ان پتھروں میں سے یقینی طور پر کچھ پتھر وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان پتھروں میں سے بے شک کچھ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے نیچے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، فرمایا جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات ہرگز اس سے غافل نہیں۔ عربی زبان میں قسا یکسو قسوتاً، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز دوسری چیز سے جب متاثر ہونے کی صلاحیت رکھتی ہو اور کسی وجہ سے یا کسی عارضہ کے سبب اس میں وہ صلاحیت باقی نہ رہے، اس کو قساوت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قساوت قلبی، اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود میں دل رکھا، جب دلائل اور نشانیاں پیش کی جائیں تو فطری طور پر یہ دل جو ہوتا ہے یہ ان سے متاثر ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن جب مختلف اسباب اور وجوہات کی بنا پر اس دل میں ان سچی آیات، دلائل و براہین سے متاثر ہونے کی صلاحیت باقی نہ رہے، یہ دل ان کے اثر کو قبول نہ کرے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے قساوت سے تعبیر فرمایا اور ان کو تشبیہ دی پتھروں سے، کہ ان کے دل ایسے ہو گئے ہیں جیسے کہ پتھر ہو۔ اور بنی اسرائیل میں ایسے ایسے واقعات بھی پیش ہوئے کہ یقینی طور پر آنکھوں سے دیکھ کے ان دلائل کو انسان لازماً متاثر ہوتا ہے۔ مثلاً مشہور واقعہ جو پیچھے گائے والا گزرا،
جس کے نام پر یہ سورہ البقرہ ہے، کہ جس وقت ایک آدمی اس کو قتل کر دیا گیا اور قاتل کا پتہ نہیں لگ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ایک گائے ذبح کرو۔ پہلے تو انہوں نے کافی ساری میم میخ نکالی، کیسی گائے، رنگ کیا ہو، کیا کرتی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ پھر جب فرمایا گیا گائے ذبح کرو، اس کا ایک گوشت کا ٹکڑا لو، اس کو مارو، اس آدمی کے اوپر جو مقتول ہے، تھوڑی دیر کے لیے اللہ اس کو زندگی دے دیں، وہ زندہ ہوگا، وہ بتائے گا میرا قاتل کون ہے۔ اب اتنا بڑا واقعہ ان کے سامنے پیش ہوا، ان کی آنکھوں نے دیکھا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جیسے ان کے اندر ایک جذبہ، ایک طلب احکام الہیہ کی تعمیل کی ہونی چاہیے تھی، وہ پیدا نہیں ہوئی۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے دل ایسے ہو گئے جیسے پتھر۔ پھر فرمایا کہ کہیں پتھر بھی اس پر شکوہ کناں نہ ہوں کہ ہم تو ایسے نہیں ہیں جیسے ان کے دل ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ پتھروں میں سے بھی کچھ ایسے ہیں کہ جن سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، وہ بھی اتنے نرم ہوتے ہیں، اور جب ان کو شک کیا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے، تو ان سے پانی نکل آتا ہے۔ اور کچھ پتھر بھی وہ ہوتے ہیں کہ ان پتھروں کو اللہ کے خوف سے ایسا لرزہ طاری ہوتا ہے کہ وہ نیچے گرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو گویا پتھروں سے جو پانی کا نکلنا ہے، پتھروں کے اندر سے نہروں کا جاری ہونا ہے، اور پھر پتھر جو ہے ان کا اوپر سے نیچے گرنا ہے، اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ وہ ہے اللہ تبارک و تعالی کا خوف۔ اس سے یہ سارا کچھ ان کو۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں پتھر تو بے جان ہے، اب ان کے اندر کیسے یہ احساس پیدا ہوگا؟ وہ تو بے حس ہوتے ہیں۔ اب قرآن پاک کے اندر اللہ کریم نے کئی ایک مقامات پر اس حقیقت کو بیان کر دیا کہ ہم سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں، اللہ کی جتنی مخلوقات ہے اس میں انسان ہے، حیوان ہے، یہ پودے وغیرہ جن کو نباتات کہا جاتا ہے، پتھر وغیرہ جن کو جمادات کہا جاتا ہے، یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر اس حقیقت کو بیان کر دیا کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات ہرگز اس سے غافل نہیں۔ اور قرآن پاک کی سورہ الحدید، اس میں اللہ پاک نے یہ جو آیت نمبر 16 ہے سورہ الحدید میں، اس میں اہل ایمان کو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تمہارے دل لرز کیوں نہیں جاتے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کو تم سے پہلے بھی کتاب عطا کی گئی تھی، اور ان بنی اسرائیل کی طرف یہاں پر اشارہ ہو رہا ہے جن کا تذکرہ سورہ البقرہ کی ان آیات میں ہے۔ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْعَمَدُ، اللہ پاک فرماتے ہیں ان پر اللہ نے زمانہ بہت طویل کر دیا، 1400 ایئرز تک مسلسل اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف اپنے انبیاء اور رسل بھیجے، 3 کتابیں نازل فرمائی اس عرصے کے دوران، تورات، زبور اور انجیل۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ،
اللہ تعالیٰ نے ان پر مدت کو طویل کر دیا، کافی عرصہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی، فقست قلوبہم، پھر ان کے دل سخت ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 میں بھی، یعنی اہل ایمان کے لیے یہ سمجھنا کہ پتھروں کے اندر کیسے خوف الہی پیدا ہوتا ہے، پتھر کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں، جمادات کے پودے کیسے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اہل ایمان کے لیے اس لیے اس کو سمجھنا مشکل نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر قرآن میں اس کو خود ذکر فرمایا ہے۔ ہاں کوئی فلاسفر ہو یا دین بیزار ہو جو قرآنی تعلیمات پر ایمان نہ رکھتا ہو تو وہ عقل کی بنیاد پر یہ فلسفہ ضرور گھڑ سکتا ہے کہ یہ تو جمادات ہے، یہ تو نباتات ہے، یہ تو پودے ہیں، یہ کیسے تسبیح کریں گے، تسبیح کرنے کے لیے زبان چاہیے، ان کی تو زبان ہی نہیں ہے، طرح طرح کے سوال۔ اللہ پاک نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 میں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہے، سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن ان کی تسبیح کو تم سمجھ نہیں سکتے، تمہیں اللہ نے وہ صلاحیت نہیں دی کہ اس کو سمجھ سکو۔ آپ دیکھیں نا قبر کے حوالے سے حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جب ایک میت کی تدفین کر کے ہم واپس آتے ہیں تو اس میت کو ہمارے پاؤں کی آہٹ کی آواز بھی سنائی دے رہی ہوتی ہے، ہم جو پاؤں اٹھا کے رکھتے ہیں اس کو بھی وہ سن رہا ہوتا ہے، اور اس کے قبر میں کیا آواز ہے، اس کی کیا آوازیں ہیں، اس کو چرند پرندے تک سنتے ہیں اور ان کو آواز آتی ہے، لیکن انسان کو اللہ نے اس سے حکمت اور مصلحت کے تحت محروم رکھا، وہ نہیں سن سکتا کہ اگر انسان بھی آوازیں سننا شروع کر دے تو شاید یہ دنیا کا نظام قائم نہ رہ سکے۔ تو اس طرح یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ الصَّافَّاتِ، فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، وَالطَّيْرُ الصَّافَّاتِ، اور پرندے بھی اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، اور فرمایا كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ان میں سے ہر ایک اس تسبیح کو اور دعا کو جاننے والا ہے، واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں ان کو جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پتھروں کو ان ساری چیزوں کو صلاحیت دی کہ وہ تسبیح کرے، لیکن انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا۔